نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج یکم مئی ہے اور ساری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مزدوری ہاتھوں کی کمائی ہے جب وہ خیر خواہی کے جذبے سے کام کرے۔ ایک اور مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں بہترین مزدور اس آدمی کو قرار دیا ہے کہ جس میں ہاتھوں کو زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں یا جو افسران ہیں ان کی جو روزی ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ نہیں ہے، یا وہ روزی ایسی ہے کہ جو ناجائز اور حرام ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح اشراق کے بھی نفل ہیں، چاشت کے بھی نفل ہیں، اوابین کے بھی نفل ہیں، تہجد کے بھی نوافل ہیں، تو ان نوافل میں اللہ کے ہاں جو زیادہ پسندیدہ نفل ہیں وہ تہجد کے ہیں۔ اس طرح ہر آدمی کوئی دفتر میں کام کرنے والا ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر ہو، وہ استاد ہو، وہ کوئی بھی ہو، اور اس میں اس کام کرنے میں اسے بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں بھی کرنا پڑتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی یہ کام کرنا وہ جائز نہیں ہے یا اس پر حاصل ہونے والی اجرت وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن ان تمام مزدوروں میں جو سب سے پسندیدہ مزدوری یا پسندیدہ جو اجرت ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ہاتھوں کو زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ تمام ہی نوافل اللہ کے ہاں اچھے ہیں، لیکن ان نفلوں میں جو پسندیدہ نفل ہیں وہ تہجد کے ہیں۔ سب مزدور، چاہے میں آپ سب ہم لوگ مزدور ہیں، تو لیکن خاص طور پر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو مستری کا کام کرتے ہیں یا مزدوری کا کام کرتے ہیں یا فیکٹریوں اور ملوں کے اندر کام کرتے ہیں یا لوہا کاٹتے ہیں یا تندور میں روٹی لگاتے ہیں، ان لوگوں کو عام طور پر جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ انہی کی روزی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسندیدہ ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ خیر الکسب ید العامل اذا نصح، کہ بہترین مزدوری ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس میں ہاتھوں کو زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑے اور پاؤں اس میں ان کو زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والی روزی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسندیدہ ذکر فرمایا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے یا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا میری اولاد کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا میرے والدین کو کسی کے آگے مانگنا نہ پڑے، اس نیت سے آدمی محنت اور مزدوری اور کام کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو۔ اور ایک اور مبارک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من امسا قالا من عمل یدہ امسا مغفور اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے شام اس حالت میں کی کہ اس کے دونوں ہاتھ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تھک چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسا مغفور اللہ، اس آدمی نے شام اس حالت میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس لیے وہ لوگ خاص طور پر جو مزدوری کرنے والے ہیں اور ہاتھوں سے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ وہ جو سارا دن کام کرتے ہیں ان کا سارا دن کام کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بس اس میں اپنی نیت یہ رکھیں کہ یہ جو میں رزق حاصل کر رہا ہوں میں اس لیے یہ محنت کر رہا ہوں تاکہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مزدور کو جو مزدوری ہے وہ طے کر کے پھر اس کو کام پر لگایا جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نہا عن استئجار حتی یبین لہ اجرہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی مزدور کو
کام پر لگانے سے جب تک کہ اس کی مزدوری طے نہ کر لی جائے، یعنی اس کو ایک دن کے لیے کام پہ رکھنا ہے، ایک ہفتے کے لیے کام پہ رکھنا ہے، ایک مہینے کے لیے کام پہ رکھنا ہے، یا جتنے عرصے کے لیے بھی کام پہ رکھنا ہے، اس کی اجرت اور مزدوری طے کی جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ، اور مزدور کو جو مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، یعنی فوراً اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس میں ہیلے اور بہانے نہ کیے جائیں کہ کل آنا پرسوں آنا، کل آنا پرسوں آنا، ایسا نہ کیا جائے کہ اس نے سارا دن محنت کی ہے، سارا دن اس نے اینٹیں اٹھائی ہیں، سارا دن اس نے مشقت برداشت کی ہے، اس لیے اس کا یہ حق ہے کہ جب اس نے اپنا وہ کام یا جتنے وقت کے لیے اس کو کام پر لگایا تھا اس نے اپنا اس کام کو مکمل کر لیا ہے، تو اب اس کی اجرت جو اس کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ اس کی پوری جو ہے وہ اجرت اس کو دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے 3 لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی طرف سے یعنی وکیل بن کر آؤں گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ جو آدمی کسی مزدور کو اپنے پاس کام پر رکھے اور پھر اس کے بعد اس کی مزدوری اسے نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اس مزدور کے ساتھ مل کر اس مالک کے پاس اسے بدلہ لے کر دوں گا۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین سب سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو یہ کہ جو مزدور ہے اس کی اتنی مزدوری دی جائے جتنا اس نے کام کیا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو ایسا کام نہ دیا جائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کام اس کو دیا جائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مالک کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کام کے اندر شریک ہو۔ تو آج اس یوم مزدور پر ہم سب لوگ یہ نیت کریں کہ ہم یہ جو مزدور لوگ ہیں ان کے حقوق کی رعایت رکھیں گے، اور جو مہنگائی کے اعتبار سے ان کی مزدوری ہوگی، یہ نہیں کہ ان کی مزدوری اتنی کم ہو کہ وہ مزدوری کرنے کے باوجود بھی اپنے گھر کا نظام نہ چلا سکیں، بلکہ موقع اور مناسبت کے اعتبار سے کہ جس اعتبار سے مہنگائی کی شرح ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کو مزدوری دی جائے۔ اور بلکہ میں مالکان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنی مزدوری ان کے ساتھ طے کی گئی ہے، مثال کے طور پر اگر ایک مزدور کی مزدوری ایک دن کی 1000 روپیہ طے کی ہے تو خوشی میں اس کو جو ہے 1100 روپیہ دے دیا جائے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور دوسرا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی مزدور کو، کسی ملازم کو جو آپ کے متحد ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو گالی نہ دی جائے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک غلام ہے اور میرا وہ کام کرتا ہے لیکن اس میں کچھ کام خراب بھی کر دیتا ہے اور میں اسے اس پر گالی دیتا ہوں، تو کیا اس پر کل قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آپ کے نقصان کو بھی دیکھا جائے گا اور آپ کی گالیوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کی گالیاں آپ کے نقصان سے زیادہ ہوئیں پھر تو کل قیامت کے دن آپ کا گالی دینا پکڑ کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اگر آپ کی گالیاں کم ہوئیں اور نقصان زیادہ ہوا پھر تو آپ کی بچت ہو جائے گی۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بہتر صورت نہیں پاتا، میں اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اس لیے مزدور کو گالی نہ دی جائے۔ ہاں کام پہ نہیں رکھنا چاہتے آپ نہ رکھیں، اسے کہے کہ جی معذرت میں آپ کو کام پہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اسے گالی دینا، اس کو ماں کی گالی دینا، اسے بد زبانی کرنا اور بد اخلاقی کرنا، بد کلامی کرنا ایسا نہ کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اس مزدور کو کام پر رکھنے میں ترجیح دی جائے جو نیک اور صالح اور نمازی ہو۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی ایک خادم خدمت کے لیے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ 2 غلام ہیں، اس میں سے جو آپ کا جی چاہے اس کو آپ لے لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی پسند فرما دیں کہ میں کون سا غلام لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خذ ھذا، علی اس غلام کو لے لے، انی رأیت یصلی مقفلنا من خیبر، کہ جب ہم خیبر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں نے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، علی اس غلام کو لے لے، فلا تضربہ، علی اس کو مارنا نہیں، انی نہیت عن ضرب اہل الصلاۃ، کہ مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی مزدوری رکھنے میں جس مزدور کو ترجیح دی جائے اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ مزدور کہ جو نماز پڑھنے والا ہو، اور مالک اس چیز کا خیال رکھے کہ جب مزدور نماز کا کہے تو اسے باخوشی
جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور مزدور اس چیز کا خیال رکھے کہ نماز کے لیے جائے تو یہ نہیں کہ وہاں جا کے آرام سے بیٹھ جائے اور وقت ضائع کر دے، تو ایسا بھی نہ کرے کہ مزدور کو چاہیے کہ وہ جائے نماز پڑھ کے فوراً جو ہے وہ کام پر واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی جو مزدور لوگ ہیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔